السلام علیکم دوستو، دوسری جنگ عظیم دنیا کا ایک بڑا سانحہ مانا جاتا ہے۔ اس آنے میں اس دوسری جنگ عظیم میں ہزاروں لاکھوں قیدی ایسے تھے جن کو ٹارچر سیل میں ڈال دیا گیا۔ یہاں پر بڑا خوفناک قسم کا ٹارچر انہیں ملتا تھا، ہر طرح کی جنگ انہیں لڑنی پڑتی تھی۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی ٹارچر سیل میں ہوتے ہیں تو آپ کو جسمانی مشقت اور تکلیف اٹھانے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے، ایموشنز کی جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے، تنہائی بھی آپ کی جنگ ہوتی ہے، اور آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو مر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ دوسروں کی موت دیکھتے ہیں، اپنی موت پہ یقین اور بڑھ جاتا ہے، اور یہ جنگ اتنی خوفناک ہوتی ہے، نروز کی جنگ، کہ چند دنوں میں آپ بھی مر جاتے ہیں۔ اس سیکنڈ ورلڈ وار میں مختلف کیمپس بنائے گئے جن میں قیدی تھے، جنگی قیدی، اور ایک کیمپ میں ایک بڑا شاندار رائٹر، ایک سائیکالوجسٹ، ایک ڈاکٹر وہاں موجود تھا جس کا نام وکٹر فرینکل تھا۔ وکٹر کا کمال یہ تھا کہ وکٹر کا وہاں 3 سال قید میں رہنا، اس کے وہاں کے تجربات، مشاہدات اور اس کی لرننگز، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وکٹر وہاں سے نکلے گا اور ایک شاہکار کتاب بعد میں لکھے گا جس کا نام دی مین سرچ آف میننگ ہوگا، اور یہ کتاب دنیا میں ملینز آف اس کی کاپیز بکیں گی، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوگی۔ ایون یہ کتاب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری اگر فاؤنڈیشن میں کوئی کورس کرتا ہے، کسی بھی طرح کا کورس ہم کرواتے ہیں، تو اس کتاب کا ماخوذ جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہم لازمی اپنے ینگسٹرز کو، ٹرینیز کو دیتے ہیں، مین سرچ آف میننگ، کیونکہ یہ کتاب ایک کہانی نہیں ہے۔ یہ 150 صفحوں کی کتاب کہانی ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کے لیسن سے بھرپور ہے۔ کئی زندگی کے بڑے اسباق میں نے اس سے سیکھے ہیں۔ اس کتاب کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اور اس کتاب میں کئی ایسی باتیں جو ہر کرائسس میں، دنیا کے ہر مشکل وقت میں ان باتوں کو دہرا لینا چاہیے۔ ساری دنیا کرونا کے کرائسس سے گزر رہی ہے۔ پاکستان میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے، میڈیا میں ہر دن ایک خبر پورا دن چلتی ہے، اور وہ خبر سب کے نروز کو اڑا کے رکھ دیتی ہے، امید ختم ہو جاتی ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ سارا کرائسس جو کہ انشاءاللہ چند دنوں میں ختم ہو جانا ہے، اس کرائسس کو آپ ذرا کمپیئر کر لیجئے گا ان ٹارچر سیلز کے تکلیف اور تمام طرح کی بھوک پیاس کی جنگوں کے ساتھ۔ میں کچھ تصویریں ہیں جو دکھانا چاہوں گا ان ٹارچر سیلز کی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس قدر تکلیف میں یہ سب کے سب لوگ تھے۔ ان سیلز میں جب وکٹر فرینکل رہنا شروع کیا، اس کی سب سے بڑی ٹریجڈی تو یہ تھی کہ اس کے اپنی فیملی کے کتنے ممبرز وہاں پر تھے، اور وہ سب کے سب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور سب سے بڑھ کے وکٹر کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس واقعے کو وہ اس کتاب میں کوٹ کرتا ہے، اور وہ واقعہ بہت بڑی ایک لرننگ ہے۔ وکٹر کے ساتھ ایک قیدی تھا جس قیدی نے فیب کے مہینے میں، فروری کے اختتام پہ خواب دیکھا، اور اس خواب کو اس نے وکٹر کے ساتھ شیئر کیا۔ اس نے بتایا، ڈاکٹر میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں نے ایک غیب کی آواز کو سنا ہے، اور وہ غیب کی آواز نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اس کیمپ سے ہم باہر کب نکلیں گے، یہ جنگ کب ختم ہوگی، یہ تکلیفیں کب ختم ہوں گی۔ تو اس آواز نے جواب دیا کہ تم 30 مارچ کو نکل جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اینڈ فیب چل رہا ہے، مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا، اور وہ قیدی ایک ایک دن گننا شروع ہو گیا۔ 1 2 3 4 5 دن ختم ہوتے گئے، اور عجیب بات یہ کہ جب مارچ کا مہینہ اینڈ ہونے والا تھا، اس قیدی کو نظر آنے لگ پڑا کہ ہم اس کیمپ سے نہیں نکلیں گے۔ 29 تاریخ کو وہ قیدی بیمار ہو گیا، اور 30 مارچ کو اس قیدی کا انتقال ہو گیا۔ وہ قیدی دنیا سے چلا گیا۔ وکٹر کو پتہ لگ گیا کہ یہ قیدی کسی بیماری سے نہیں گیا۔ بظاہر لگ رہا تھا ٹائیفائڈ ہے، نمونیا ہے، شاید کوئی بیماری ہے جس سے اس کی موت ہو گئی، لیکن وکٹر کو پتا تھا اس کی موت کی سب سے بڑی وجہ ہوپ کا ختم ہونا ہے، امید کا ختم ہونا ہے۔ اس کتاب میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو تکلیف نہیں مارتی، انسان کو چیلنج نہیں مارتا، انسان کو آنے والے پرابلمز نہیں مارتے، انسان کو امید کا ختم ہونا مار دیتا ہے۔ جس بھی انسان کی امید مٹ جاتی ہے، جس بھی انسان کی ہوپ ختم ہو جاتی ہے، جس بھی انسان کے اندر آنے والے کل کا کوئی خواب نہیں بچتا، وہ انسان بھی نہیں بچتا۔ وکٹر کا دوسرا مشاہدہ بڑا حیران کن تھا۔ اس نے دیکھا زیادہ تر اموات کرسمس اور 31 دسمبر کے درمیان میں ہوئی، یعنی 25 دسمبر
اور پہلی جو نئے سال کا سورج چڑھتا ہے اس سے پہلے پہلے ڈیتھس ہو گئیں. یہ 5-6 دن میں ڈیتھس کیوں ہوئی؟ کیونکہ بڑے لوگوں کی امید یہ تھی کہ اس تکلیف کو ختم ہو جانا چاہیے. 25 دسمبر آ رہی ہے اور نیا سال شروع ہو رہا ہے, ہمیں یقیناً رہائی مل جائے گی. جب ان دنوں میں بھی امیدیں زیادہ ٹوٹیں تو امید ٹوٹنے کے ساتھ ڈیتھس کی ریشو بڑھ گئی. دوستو مت بھولیے گا کہ جب بھی کسی انسان کی امید ختم ہوتی ہے تو امید ختم ہونے کے ساتھ اس کا امیون سسٹم تباہ ہو جاتا ہے, اور امیون سسٹم تباہ ہونے سے کوئی بھی چھوٹی سی بیماری اس کو مار سکتی ہے. یعنی بیماری بعد میں طاقتور ہوتی ہے, اس سے پہلے آپ کا امیون کمزور ہوتا ہے. امیون جب بھی کمزور ہوتا ہے بیماری آپ پہ غالب آ جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ وکٹر کی کتاب میں مزید جو اسباق شیئر کیے گئے آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس میں ایک بڑا سبق یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں وائے بڑا میٹر کرتا ہے. WHY, وائی کا دوسرا میننگ ہے کہ آپ کے پیچھے نیت کیا ہے, آپ کا بیسک جو وجہ اور رسپانس ہے وہ کیا ہے, آپ کے لانگ ٹرم گولز کیا ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے. وکٹر کہتا ہے کہ جو آج کی تکلیف ہوتی ہے وہ آج کی تکلیف اس کے لیے کم ہے جس کا کل میں کو بہت بڑا خواب ہے, جس کے پاس کو بہت بڑا وائے ہے, جو تکلیف کو فیس کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کہیں پہنچنا ہے, اس کے بعد میرا کام ہے, اور اس کے بعد کو بڑی اہم چیز پڑی ہوئی ہے. آپ یہ وائی والا فیکٹر دیکھیے گا کہ ہمارے لوکل لٹریچر میں بڑے شاندار جملے اس پہ ملتے ہیں. واصف علی واصف صاحب کا جملہ جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا. آج کی تکلیف, آج کا چیلنج اس کے لیے چھوٹا ہے جس کے آنے والے دنوں میں خواب بڑے ہیں, جس کے مقاصد بڑے ہیں, جس کے عزائم بڑے ہیں. وہ تکلیف پہ پاؤں رکھے گا, آگے نکل جائے گا. اشفاق صاحب من چلے کے سودا میں بڑا خوبصورت ایک جملہ آپ لکھتے ہیں. اس ڈرامہ میں ایک سین ہے, اس سین میں کتے بھونک رہے ہوتے ہیں اور محترمہ نے وہ ڈاکیے سے بات چیت کرتے پوچھا کہ میں گھر چلی جاؤں, تو ڈاکیا فردوس جمال بنا ہوا ہے, وہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ جو راستے کے کتوں کی پرواہ کرتے ہیں انہیں منزل نہیں ملا کرتی. اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے تو راستے کی تکلیف, پرابلم, مسئلے مسائل یہ سب چھوٹے ہیں. یاد رکھیے مسئلوں کو آپ ایسے کر کے دیکھ کے کہہ دیں کہ مسئلے چھوٹے, میری ہمت بڑی ہے. اور مسئلے اگر پھر بھی آپ کو بڑے محسوس ہوں تو مسئلوں کو انگلی ایسے کر کے آپ نے پھر کہہ دینا ہے کہ مسئلے چھوٹے ہیں, میرے اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. اسی لیے کسی کا بھی ایمان بڑا ہوتا ہے, یقین بڑا ہوتا ہے, عزائم بڑے ہوتے ہیں, ہمت بڑی ہوتی ہے, خود پہ اعتماد, اپنے رب پہ اعتماد بہت بڑا ہوتا ہے, تو آنے والا کرائسس, آنے والی پرابلم چھوٹی ہو جاتی ہے. میں پچھلے کئی دنوں سے اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مکمل احتیاط کیجئے, بہترین احتیاط کیجئے, لیکن اپنے رب پہ بھروسہ ضرور کیجئے. خوفزدہ ہونا ہے, پریشان ہونا ہے, لیکن خوف اور پرابلم کو اتنی اجازت نہیں دینی کہ امید کو ختم کر دیں. امید ختم نہیں ہونی چاہیے. وکٹر کا کہنا ہے کہ جب پرابلم آتا ہے, کرائسس آتا ہے, بیماری آتی ہے, ایشو آتا ہے, تو اس میں فزیکل فٹنس سامنا نہیں کر پاتی, وہ پیچھے رہ جاتی ہے. فزیکل فٹنس سے زیادہ ایک اہم چیز ہے مینٹل فٹنس. آپ ذہنی طور پہ کتنے مضبوط ہیں, آپ اعصابی طور پہ کتنے مضبوط ہیں, آپ اندر سے, اگر وہ ورڈ تو مناسب نہیں, ڈھیٹ کتنے ہیں, آپ کسی بھی پرابلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے اس کو فیس کرتے ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں, آپ روز اگر صرف ٹی وی دیکھ رہے ہیں, روز صرف بری بری خبریں سن رہے ہیں, روز صرف یہ دیکھ رہے ہیں کتنے مر گئے, کتنے رہ گئے ہیں, تو یہ آپ کے نروز کو ختم کر دے گا. نروز ختم ہوں گے, امیون سسٹم کمزور ہوگا, امیون سسٹم کمزور ہوگا, بیماری آپ پہ حاوی ہو جائے گی. دنیا میں یاد رکھیے گا بہادر ایک بار مرتا ہے لیکن بزدل روز مرتا ہے, کیونکہ اسے عادت پڑ چکی ہوتی ہے مر مر کے مرنے کی. لہٰذا زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے وائی کو سٹرونگ رکھیے, ریزن کو بنائیے, وجہ بنائیے جینے کی. جب بھی آپ کے پاس بڑے عزائم ہوں گے, ٹارگٹس ہوں گے, وکٹر کہتا ہے 3 سال کی جیل, 3 سال کی قید, 3 سال کی مصیبتیں, 3 سال اس مشکل کیمپ میں رہنا اسی لیے میرے لیے ممکن تھا کہ میرے پاس کل کے عزائم تھے, کل کے خواب تھے, اور میں نے کتاب لکھنی تھی. جب میرے پاس خواب تھے تو یہ مسئلے سارے چھوٹے ہو گئے اور ان مسئلوں سے میں آگے نکل گیا. وکٹر کی دوسری آبزرویشن یہ تھی کہ آپ کسی بھی مسئلے کو فیس کرتے ہیں جب, تو اس مسئلے کو کوئی نام دیتے ہیں, عنوان دیتے ہیں, یعنی میننگ دیتے ہیں. زندگی میں میننگ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو بھی آپ میننگ دیتے ہیں اس میننگ کو دینے کے بعد آپ کے لیے اس مسئلے کو ڈیل کرنا مشکل یا آسان ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہہ لیجیے ڈیل کرنے سے پہلے جو ہم میننگ دیتے ہیں اس میننگ کے بعد, میننگ دینے کے بعد آپ مسئلے کو حل کرنے کی طرف چل جاتے ہیں, یا آپ حل کرتے ہیں یا حاوی کر لیتے ہیں. مثال لیجئے کہ آپ کسی جگہ پہ آپ کی گاڑی تھوڑی سی خراب ہو گئی اور آپ باہر نکل کے گالیاں نکال رہے ہیں, اونچی اونچی آواز سے شاؤٹ کر رہے ہیں, اپنا موڈ آف کر رہے ہیں, غصہ آپ کو بہت زیادہ آ رہا ہے. تو اب دوسری آپشن کی طرف اگر جائیں آپ, تو یہ گاڑی خراب ہونا
شاید کوئی بڑے مسئلے سے بچانے کے لیے آیا تھا. اس میں مسئلے تو ہو سکتی ہے, اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہو سکتا ہے. قدرت کہیں سے آپ کو روک رہی ہے, اس لیے گاڑی خراب ہو گئی. تو آپ کسی بھی پرابلم میں ایک سے زیادہ پہلوؤں پہ سوچنے کے عادی ہو جائیے. ہم سب کو منفی سوچنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایوریج انسان جو ایوریج سوچتا ہے, یعنی عموماً سوچتا ہے, وہ منفی سوچتا ہے. اور اس منفی سوچنے کی وجہ سے ہم ہر چیز کا منفی پہلو تو دیکھتے ہیں, مثبت پہلو نہیں دیکھتے. جیسے یہ کرونا کا کرائسس آیا, تو میں پچھلے کئی دن سے کہہ رہا ہوں جتنا ٹائم آپ فیملی کو دے سکیں, سوچئے پہلے دے سکیں آپ کبھی, جتنا وقت آپ بچوں کو دے سکیں کیا پہلے دے سکیں. جتنی ریڈنگ میں دیکھ رہا ہوں, جتنی ریڈنگ میں نے ان چند دنوں میں کی ہے پہلے میں کبھی نہیں کر سکا. جتنی احتیاط لوگوں نے کرنی شروع کر دی ہے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی. جتنا لوگ نیچر کے قریب ہو گئے ہیں شاید پہلے کبھی نہیں گئے. جتنا دنیا کے تمام سمندر صاف ہونے لگ پڑے ہیں, ہوا میں پولوشن ختم ہونے لگ پڑی ہے, یہ ریسیٹ کا بٹن جو نیچر نے ایک دفعہ دبایا ہے, اس سے کتنے پازیٹیو اسپیکٹس بھی نکلتے ہیں. ہمیں یہ بھی سوچنے چاہیے. دوستو یاد رکھیے, اگر کوئی مریض بن گیا ہے اسے علاج کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. لیکن جو مریض نہیں بنے وہ احتیاط کریں, مریض بننے کی تیاری شروع نہ کر دیں. یہ جو تیاری شروع کرنا ہے اور اس احتیاط کو اس خوف کی حد پہ لے جانا ہے کہ جہاں پر ذہنی بیماریاں شروع ہو جائیں, میں اس سے روکنا چاہ رہا ہوں آپ کو. لہٰذا زندگی کا ہر چیلنج, ہر مسئلہ, ہر کرائسس اس کا ایک مثبت رخ ہوتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کرائسس کا مثبت رخ دیکھیں گے, نئے میننگ دیں گے, آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. یاد رکھیے جب بھی آپ کے پاس میننگ منفی ہیں آپ اسے ڈیل نہیں کر سکتے. آپ پازیٹیو میننگ دینے کے عادی ہوں, اسے ایک نیا لیبل, نیا نام دیجئے, وہی مسئلہ آپ کے لیے اپرچونٹی بن جائے گا. یہ کبھی مت بھولیے گا, دنیا میں سب کے سب پرابلمز تھے, سولوشنز کی تلاش نے دنیا کو پروگرس دی ہے. پرابلم آتے نا تو دنیا میں سولوشنز بھی نہیں آنے تھے. لہٰذا آپ کی زندگی میں بھی کہیں پر اگر پرابلمز ہیں تو اس کا مطلب ہے سولوشن ڈھونڈیے. پروگرس, ترقی آپ کا انتظار کر رہی ہے. اس کتاب میں جو اگلا لیسن میں نے لرن کیا وہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی سچویشن ہے, اس سچویشن پہ آپ کے پاس دو رستے ہیں. ایک آپ ریئیکٹ کریں جیسے سارے ریئیکٹ کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ سوچ سمجھ کے رسپانس کریں. یہ رسپانس کرنا, انتخاب کرنا کہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے, چوز کرنا کہ میرے لیے رستہ کون سا بہتر ہے, یہ سلیکٹ کرنے کی, چوز کرنے کی, پک کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسانوں کو دی ہے. سو ہمیں ریئیکٹ کرنے کی بجائے رسپانس کرنے کا عادی ہونا چاہیے. رسپانس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا کا کرائسس آیا ہے, مکمل احتیاط کیجئے, ہاتھ نہ ملائیے, گلے مت ملیے, منہ کو ڈھانپ کے رکھیے, گھروں میں اپنے آپ کو بند کر دیجئے, اچھی ڈائٹ لیجئے, ریڈنگ کیجئے, بچوں کے ساتھ وقت گزاریے. لیکن خدا کے لیے آپ اتنا پریشان نہ ہوں کہ زندگی آپ کی رک جائے. یعنی بہترین رسپانس دینا ہے, ریئیکٹ نہیں کرنا. اور دوستو سب سے آخر میں وکٹر فرینکل کی کتاب دی مین سرچ آف میننگ کا سب سے خوبصورت لیسن جو مجھے بڑا ہی پسند آیا. وکٹر کہتا ہے کہ آپ سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے. آپ کی طاقت چھینی جا سکتی ہے, آپ کی صحت چھینی جا سکتی ہے, آپ کے مال و متاع کو چھینا جا سکتا ہے, گھر گاڑی بینک بیلنس چھینا جا سکتا ہے, آپ کی ہر چیز چھینی جا سکتی ہے. ایک چیز آپ سے نہیں چھینی جا سکتی, اور اس چیز کا نام ہے قوت فیصلہ, ڈیسیژن کرنے کی طاقت. فیصلہ آپ نہیں کرنا ہوتا ہے. اگر آپ حالات کی زد میں آ کے فیصلے کرتے ہیں آپ ترقی نہیں کر سکتے, پھر حالات پہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو. لیکن اگر آپ حالات کے مطابق خود کو پریپیئر کرتے ہیں, خود کو بہتر بناتے ہیں اور فیصلے خود کرتے ہیں, ڈیسیژن خود کرتے ہیں, آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. دوستو دنیا میں کئی کرائسس آئے ہیں, جنگیں ہوئی ہیں, کروڑوں لوگ مر گئے ہیں, لاکھوں لوگ کئی بیماریوں سے مر گئے ہیں. اس سے پہلے اس طرح کی وبا جب بھی آئی 4-5 کروڑ دنیا میں بندے مر گئے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انفارمیشن وقت پہ نہیں پہنچی, احتیاط نہیں تھی, سمجھ بوجھ نہیں تھی, ایون کہ وائرس کو ڈیل کرنے کے کوئی میتھڈز بھی ڈسکور نہیں ہوئے تھے. یہ دنیا کا بڑا بہترین وقت ہے جس میں کم از کم انفارمیشن پھیل جاتی ہے, اطلاع دے دی جاتی ہے, آپ احتیاط کر سکتے ہیں. میرا پورا یقین ہے یہ وقت جو گزر رہا ہے, جو بڑا مشکل کا وقت لگ رہا ہے, جس وقت میں ساری ہماری امیدیں شٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں, لیکن میرا یقین ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا, بدل جائے گا, اچھے دن آئیں گے. اچھے دن آپ کا انتظار کر رہے ہیں, بڑے بہترین دن انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ پھر سے ساری دکانیں کھلیں گی, مارکیٹس کھلیں گی, بازار بہتر ہوں گے, رونقیں دوبارہ سے آئیں گی, اسکول کالج یونیورسٹیاں کھلیں گی, سب ادارے آپریشنل ہوں گے, انسان دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے, پلے گراؤنڈز, پارکس, بازار, ہر چیز کی رونق واپس آئے گی, مسجدیں انشاءاللہ دوبارہ سے آباد ہوں گی, اور اللہ ہمارے ان پیشانیوں کو دوبارہ سجدے کا موقع دے گا. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.